وہ آپ تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ میسیجز جیسے ابھی آ رہے ہیں اور میرے پاس یہاں بھی سوالات موجود ہیں اور میں جتنے سوالات لکھ پاتا ہوں وہ لکھ پاتا ہوں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کا آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اب وہ روحانیت کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے فیض لیں, اپنے علاج کروائیں, اپنے معاملات کو حل کروائیں. تو وہ آپ کی جو آپ نے ویڈیوز میں ماشاءاللہ جو سخاوت دکھائی ہے سبحان اللہ, اس کو دیکھ کر وہ کوشش تو کر لیتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں, اگر میری زندگی کا مقصد اس کام سے پیسہ کمانا ہوتا تو شاید میں کبھی بھی نئے طریقہ کار نہ سمجھاتا. سبحان اللہ. میں کبھی بھی تشخیص کے طریقے نہ بتاتا, میں کبھی بھی اتنے اعمال نہ بتاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا شبہ بلا شبہ اتنا سخاوت کے ساتھ میں نے آپ یہ دیکھیں, میں حضور کو دیکھیں, آپ سبحان اللہ ان کی ذات کو دیکھیں. اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی مطلب پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں اتنا کچھ لوگوں کو سکھاتا ہوں, اتنا کچھ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اتنا لوگوں کو تعلیمات دیتا ہوں. میں اپنے کلینک پہ کیوں بیٹھتا ہوں, اپنے دواخانے پہ کیوں بیٹھتا ہوں؟ حلال رزق کے لیے, رزق کی حلال کی طلب. اب میں اگر کسی کو دوا دیتا ہوں تو وہ مجھے پیسے دیتا ہے, یہ میرا حلال ہے. بالکل ہے. اور میرے پاس روحانی جسمانی ہر قسم کے مریض آتے ہیں. اب میری ایک ٹوکن فیس ہے جی, اس لیے کہ ہر مریض اپنی باری میں ترتیب کے ساتھ آئے, اور میں جو اپنا وقت وہاں دے رہا ہوں وہ اس وقت کی قیمت ہے, ورنہ وقت کی تو قیمت کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی. لیکن میں اپنا وقت آج بھی رمضانوں میں بھی, میری ٹائمنگ رمضان میں بھی 2 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک میں اپنے مطلب کہ میری کلینک کی ٹائمنگ ہے. صحیح. جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں اپنے کلینک پہ کیوں جاتا ہوں روزے کی حالت میں, پریشان ہو کے سب کچھ کر کے, صرف کس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف دولت نہیں ہے, خلق خدمت بھی ہے. سبحان اللہ. جو شخص خلق خدمت میں لگتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بازو بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے جو خیال اس کے دماغ سے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ان چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں, اور وہ شاعر کہتے ہیں نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کو رو بیاں. آپ اپنا وہ وقت دیکھیں شاہ صاحب جو آپ کا ابتدائی وقت تھا, کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے. بالکل. میں اس وقت بھی کلینک پہ بیٹھتا تھا. بالکل بیٹھتے تھے. اور میرا کلینک 2005 سے ہے جی, اور آج بھی اسی جگہ پہ ہے جب 2005 میں میں نے بنیاد رکھی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 15 اور 4 19 سال ہو گئے. 19 سال مجھے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے. اس کے علاوہ میں حضور کی جگہ پہ بیٹھا کرتا تھا. سبحان اللہ. میں وہاں مریض دیکھا کرتا تھا. بالکل. یعنی کہ ہم نے مریض دیکھنا کب شروع کیا تھا کہ جب ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے نا تو مریض آگے بولتے تھے, بیٹا آپ کے ابو کب بیٹھیں گے؟ سبحان اللہ. تو میں کہتا تھا نہیں میں ہی بیٹھتا ہوں, آنٹی آپ آئیں گے. اچھا علاج کر لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں آؤ بیٹھو. جب وہ مطمئن ہو کے جب جاتے تھے اس کے بعد وہ 10 لوگوں کو لے کر آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس عمر سے ہم نے مریضوں کو دیکھنا شروع کرا ہے کہ مجھے کتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا خالی مریضوں کو دیکھ دیکھ کر. سبحان اللہ. تو اس دوران آپ نے صرف روحانی علاج ہی کیا؟ دونوں. طبی علاج بھی اس وقت سے آپ شروع؟ اس وقت سے میں نے شروع کیا. نسخہ نویسی سارا کہ جب میں نے پڑھا بھی نہیں تھا اور میں لوگوں کا علاج کرتا تھا. اس کے بعد سے میرے حضور نے کہا کہ تم ایڈمیشن لو, تم کالج میں لو اور کالج سے پڑھو. سبحان اللہ. تاکہ تمہارے پاس سند بھی ہو. مطلب پریکٹیکل پہلے کر لیا تھا؟ پریکٹیکل پہلے کرا, تھیوری بعد میں کری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. حضور اگلا سوال میرا تھا کہ روحانی علاج کے لیے کیا سامان کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا نا, مثال کے طور پہ اگر ہم چوکی لگا دیں کسی مریض کی, جی, اس مریض میں چوکی کے سامان کے لیے ہمیں مختلف سامان کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں کچھ سامان سستی بھی ہیں اور کچھ اس میں مہنگے بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ بات یاد رکھنا ضروری نہیں کہ اس میں مشق کی استعمال ہوتی ہے. مشق ہم بہت کم کرتے ہیں, ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ مشق اصل ملتی ہی نہیں ہے. صحیح. مشق ملتی ہی نہیں ہے,
اور جو شخص تم سے یہ کہے کہ کام میں مشک کا استعمال ہوتا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں. صحیح. بھائی جو مشک جس ہرن میں ملتی ہے وہ کتنی نایاب ہے اور اس وقت کتنی دنیا میں کم ہو گئی ہے, تو تم تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی. تو ہم اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا یوز کرتے ہیں. اچھا سامان کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں جی. علاج کے لیے سامان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی 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 جی. بغیر سامان کے علاج کیوں نہیں ہوتا؟ یہی سوال. یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. جی. اب دیکھیں, آپ کوئی خوشبو یوز کرتے ہو, جی. کوئی خوشبو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, کسی خوشبو سے آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی. کوئی خوشبو آپ کو بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خوشبو نے آپ کی کیفیت کو بدل ڈالا, آپ کی طبیعت کو بدل ڈالا. سبحان اللہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خوشبو تمہارے وجود جو ہے, تمہارے خوشبو اس کو اثر کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے تمہارا وجود, تمہارا جسم. اسی طریقے سے جب انسانی وجود کے اوپر خوشبوؤں کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ مخلوقات جو غیبی مخلوقات ہیں, خوشبوؤں کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم سندل کی لکڑی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم اونٹ کی لکڑی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے اندر برگ ہنا ملاتے ہیں, یا ہم ہنا کے پتے بیج ڈالتے ہیں اس میں, ہم لوبان کا استعمال کرتے ہیں. ہم جب یہ ایک مجموعہ بناتے ہیں نا تو یہ مجموعہ متاثر کرتا ہے ان جناتوں کو کہ جن کو ہم بلانا چاہتے ہیں. صحیح. ہم یہ سامان اس لیے استعمال کرتے ہیں مریض کے لیے کہ جب ہم اس کے نام کے ساتھ اس چیز کو تیار کرتے ہیں اور پھر اپنی روحانیت کے ذریعے ان سامان کے اندر اس روحانیت کو منتقل کرتے ہیں, تو جس مریض کے لیے جس نام سے کام کیا جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے وجود میں ہوتا ہے, چاہے وہ 7 سمندر پار ہو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پڑھائی کے ذریعے اس موکلان کی ڈیوٹی, اس جنات کی ڈیوٹی یا اس روحانیت کی ڈیوٹی کہ جس سے ہم کام کرتے ہیں, ہم اس کو اس جگہ پہ منتقل کرتے ہیں. صحیح. بھائی ایک آپ مثال کے طور پہ آپ کی ایک کیپیسٹی ہے کہ آپ ایک بال کو اس حد تک پھینک سکتے ہو. صحیح. وہ ایک لمٹ تک جائے گی. جی. لیکن آپ اسی بال کو کسی کو لو اور اس کو بولو لے کے دوڑنا شروع کر دیں اور رکنا نہیں, وہ کہاں تک جائے گی؟ ایک حد ہے کہ جہاں تک آپ کو اس نے بھیجنا ہے. صحیح. کہ آپ نے میرے گھر تک جانا ہے اور صبح واپس آ جانا ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ میرے گھر تک جاؤ گے اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ گے. صحیح. آپ میرے گھر تک کیوں گئے؟ بھیجا گیا. کوئی وجہ تھی, اور جب جاؤ گے جو کام ہوگا پھر وہ کام کر کے آپ واپس لوٹ آؤ گے. صحیح ہے. اسی لیے ان سامانوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ سے مانوس ہوں اور ان چیزوں کو بلانے کے بعد پھر ان چیزوں کی ڈیوٹی لگائی جائے. اب آئی سمجھے بات؟ یہ آپ اس وقت اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ جب آپ اس راستے کے مسافر ہو. صحیح ہے. اب ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ وہ آپریشن کیسے کرتا ہے. جی. ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ بھائی تم آم کھاؤ, گٹلیاں کیوں گن رہے ہو. صحیح. لیکن یہ ہمارا ظرف ہے, ہم پورے طریقہ کار سمجھا رہے ہیں اور لوگ پھر یہی طریقہ کار ہمارے لے کر اپنے چینل پر یا اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اس کو پوری طریقے سے سمجھ لو, سیکھ لو, پھر بھلے بتاؤ. پھر بھلے. آدھی بات پہنچانا گمراہی ہے, غلط ہے, نقصان کا باعث ہے. صحیح. آدھی بات بتانا گمراہی کا باعث ہے. گمراہی کا باعث ہے, نقصان کا باعث ہے. سبحان اللہ. حضور